وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارک تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولم یر الانسان انا خلق. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، پھر وہ صریح جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا. سورۃ یاسین کی آیت نمبر 77 ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی اوقات یاد دلائی کہ تم یاد کرو کہ تم کس چیز سے بنے ہو. کل تک تو تم ایک ایسا وجود تھے کہ جو خالی آنکھ سے دکھتا بھی نہیں تھا. پھر ماں اور باپ کے ملاپ سے اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا نطفہ جس کو جنین کہہ لیں، فیٹس کہہ لیں، بنایا. اور وہ بھی ایک ایسا مقام ہوتا ہے انسان کا کہ کھلی آنکھ سے دکھتا بھی نہیں اور کوئی شاید کسی کو دکھانا بھی نہ چاہے. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو جھگڑے کرنے لگتا ہے. آپ دیکھیے کہ انسان دنیا میں آتے ہی روتا ہے. بچے کے صحیح سلامت پیدا ہونے کی علامت ہی اس کا رونا ہوتا ہے. بچپن سے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. آپ ذرا 2-4 بچوں والے گھر میں جا کے دیکھیں، ہر وقت جھگڑے، اس نے یہ لے لیا، اس نے یہ دے دیا. میں اکثر ماؤں کو کہتی ہوں جو چھوٹے چھوٹے بچوں والی ہوتی ہیں اور کبھی رائڈ دیتی ہیں گاڑی میں تو پیچھے 2 بچے بیٹھے ہوں، پورا وقت ماں ان کو انسٹرکشن دے رہی ہوتی ہے آرام سے بیٹھو، اور پیچھے سے مقدمے آ رہے ہوتے ہیں، اس نے یہ لے لیا، اس نے وہ کر دیا، اس نے یہ کیا. تو میں ان کو ہنستی ہوں کہ ماؤں کو تو جج کا بھی کردار ادا کرنا پڑتا ہے، آپ کو تو وکیل بھی بننا پڑتا ہے. دن میں کتنے مقدمے تو آپ کے پاس صرف اپنے بچوں کے آتے ہیں. لیکن آپ دیکھ کے یہ تو انسان کے لفظ کے ساتھ ہی ایک دم جھگڑے کی بات آ جاتی ہے. اور جہاں جس جھگڑے کی بات ہے وہ جھگڑا تو اللہ کی تخلیق کے بارے میں. ایک کافر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اللہ تعالیٰ کے وجود پہ بات کرتا ہوا ذرا ترشرو ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کو بنیاد بنا کے یہاں بتا دیا. تو بات کیا ہے کہ انسان جھگڑا کرتا ہے. اسی طرح ایک اور کردار ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 204 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پیچھے سے آیت چلتی ہے اور ایک شخص کا ذکر ہے کہ جو بہت جھگڑالو ہے کہ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اپنی نیک نیتی پر بار بار وہ اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، اور اپنی نیک نیتی پر بار بار اللہ تعالیٰ کو گواہ ٹھہراتا ہے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور جبکہ وہ زبردست قسم کا جھگڑالو ہے. یہاں ہم نے جو لفظ دیکھا وہ الد دیکھا اور اس کے بعد خصام دیکھا. تو لفظ جھگڑا اردو میں جو جھگڑا ہے، لیکن اس کے لیے آپ دیکھیے تو اردو میں کئی قسم کے الفاظ ہم بولتے ہیں، مثلا کھینچا تانی، تنازع، اختلاف رائے. اسی طرح عربی زبان میں تقریباً 8 لفظ ہیں جس سے جھگڑے کے لفظ کو واضح کیا جاتا ہے. سب سے پہلا لفظ ہے شجرہ. تو شجرہ کہتے ہیں اختلاف رائے کی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے نا، ڈفرینس آف اوپینین. ہم انشاءاللہ اینڈ پہ مختصراً دیکھیں گے کہ کس طرح سے جھگڑے ہوتے کیوں ہیں اور ان سے ایوائڈ کیسے کیا جائے، اور اگر کسی کا جھگڑا ہو جائے تو ہمارا اس کے اوپر کیا کردار ہو. لیکن ذرا نوٹ کرنے کی باتیں بھی تو نوٹ کرنی چاہیے نا کہ عربی اتنی انرچ اور اتنی زیادہ خوبصورت زبان ہے کہ صرف ایک لفظ جھگڑے کے لیے 8 قسم کے مختلف لفظ ہیں، جس میں پہلا لفظ ہے شجرہ. شجرہ کا لفظ اردو میں شجر کو بھی سنا ہوگا، درخت کو شجر کہتے ہیں نا. کیوں کہتے ہیں بھلا، آپ نے کبھی سنا؟ آج سوچئے کہ درخت کی جو ڈالیاں ہوتی ہیں نا وہ ایک دوسرے کے بیچ میں الجھی ہوتی ہیں، شاخیں ادھر جا رہی ہیں ادھر جا رہی ہیں. اس کیفیت کو آپ جھگڑے سے محسوس کریں. سورۃ نساء کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ.
تیرے رب کی قسم ہے کہ ایمان نہیں لائیں گے. اور آخر میں کیا آتا ہے کہ جب تک یہ اپنے معاملوں میں فیما شجر بینہم، جن معاملوں میں ان میں جھگڑے ہو جاتے ہیں اس میں نبی آپ کو یہ حکم نہ بنا لے. تو یہاں آپ دیکھیے کہ اختلاف رائے، میں کچھ کہہ رہی ہوں، آپ کچھ کہہ رہی ہیں، آپ کچھ، دو کے بیچ میں اختلاف ہو جاتا ہے. جھگڑوں کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی بنتی ہے. تو اس وقت میں جو لفظ استعمال کیا گیا وہ شجر ہے. اسی طرح ایک دوسرا لفظ ہے تنازع. اردو میں بھی ہم بولتے ہیں نا تنازع ہو گیا. نون زا عین اس کا روٹ ہے. والنازعات غرقا، نزا کی گھڑی، اردو میں یہ لفظ بولتے ہیں نا. تو تنازع کیا ہوتا ہے؟ کھینچا تانی. کوئی ایک طرف کھینچ رہا ہے، کوئی ایک طرف کھینچ رہا ہے، کسی چیز کو اس کی قرارگاہ سے کھینچنا. اردو میں اس کو کھینچا تانی کہہ لیں. سورۃ نساء کی آیت 59 میں یہ لفظ آتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تمہارا آپس میں کسی معاملے میں تنازع ہو جائے، اختلاف رائے ہو جائے، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بات کو ٹال دو. یعنی جو فیصلہ وہاں سے ملے وہ لے لو. تو یہاں سے کیا پتا چلا کہ تنازع کا لفظ بھی کھینچا تانی کے لیے آتا ہے. تیسرا لفظ ہے حاجہ. حاج، حاج جیم جیم اس کا روٹ ہے. دلیل میں غالب آنا، جس کو اردو میں آپ کہتے ہیں نا حجت بازی. فلاں بڑی حجتیں کرتا ہے. دلائل سے بحث کرنے اور ایک دوسرے کی بات کو دلیل سے رد کرنے کے لیے، جس کو انگلش میں آپ ڈیبیٹ کہہ سکتے ہیں. آپ اپنی دلیل دے رہے ہیں، آپ اپنی دلیل دے رہے ہیں، ڈیبیٹنگ ہو رہی ہے دونوں طرف سے. سورۃ بقرہ کی آیت 258 میں یہ لفظ استعمال ہوا الم تر الی الذی حاج ابراہیم. نمرود کا قصہ ہے کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں ڈسکشن کی تھی، ڈائلاگ ہوا تھا. تو گویا کہ یہ لفظ بھی جھگڑے کے معنوں میں. چوتھا لفظ ہے جدلہ. جدال، جیم دال لام اس کا روٹ ہوتا ہے. گفتگو میں ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا. اردو میں آپ اس کو کہہ لیں تکرار. ایسے ہی بے جا بولی جا رہے ہیں، بولی جا رہے ہیں، باتیں کر کر کے، جیسے کہتے ہیں نا کہ فلاں باتوں میں اتارتا ہے، کسی کو پچھاڑنے کا انداز. آپ دیکھیں کبھی کبھی محفل میں بس ایک ہی شخص ایسا ہوتا ہے، سب سے اونچی اس کی آواز، ہر چیز پہ ان کا دل ہوتا ہے کہ محفل پہ ہم چھا جائیں. خوب اونچی بولنا کسی بھی وجہ سے، یہ بھی خود پسندی کی علامت ہوتی ہے. اس کے لیے لفظ آتا ہے جدلہ. اور یہ لفظ بھی قرآن پاک میں موجود ہے. سورۃ انفال کی آیت 6 میں یجادلونک فی الحق کی بعد ما تبین لہم، کہ یہ آپ سے حق کے آنے کے باوجود بھی جھگڑا کرتے ہیں جبکہ ان کو حق سمجھ آ گیا. پھر اسی طرح ایک لفظ ہے مارا. اب آپ شاید بور ہو رہے ہوں گے ان لفظوں کو سن کے. میں انجوائے کر رہی ہوں کہ میرے رب کے کلام میں ایک لفظ کے لیے اتنے مختلف معنی ہیں. اس سے آپ ساتھ ساتھ اپنے دل میں اس چیز کو اور بڑھا لیں کہ ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے. عربی لفظ ایک جگہ جو آئے ہیں وہ دوسری جگہ نہیں آ سکتے تھے، اتنا فرق ہے. اگر کہیں اللہ تعالیٰ نے شجرہ کا لفظ استعمال کیا تو وہاں تنازع نہیں آ سکتا تھا، اور اگر جدال کیا تو وہاں مارا نہیں آ سکتا تھا. یہ رب کا کلام ہے. اور جب ہم قرآن کو اتنی ڈیپتھ میں سمجھیں گے تو انشاءاللہ پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ہم سے کہتا کیا ہے. تو بات کر رہے تھے ہم مارا پہ. تردد اور شک کو کہتے ہیں ایسی بات میں جھگڑا کرنا، ایسی بات میں جھگڑا کرنا جس کے تسلیم کرنے میں تردد ہو. بعض دفعہ ہوتا ہے نا گھر میں دل ہی نہیں مان رہا بات کو ماننے کو، ایک دوسرا بندہ آپ پہ امپوز کر ہی رہا، آپ کر لو کر لو کر لو، آپ کہہ رہے میرا نہیں دل کر رہا. بس آپ کے شوہر کہتے ہیں کہ چلو اس سال ہم پاکستان نہیں جاتے، مثال دیتی ہوں، جاتے کی بات کرتی تو آپ خوش ہو جاتے، نہیں جاتے. اب آپ کا دل نہیں مان رہا، آپ کہتے نہیں میں جانا چاہتی ہوں. اب شوہر کہہ رہے نہیں جاتے، چھوڑو یہ کرتے ہیں، وہ پیسے بچا لیں گے، یہ کریں گے. اب اس وقت جو آپ کے آپس میں بات ہے کہ آپ کا دل نہیں چاہ رہا لیکن شوہر آپ کو منوا رہے ہیں، اس کو عربی زبان میں مارا کہتے ہیں. سورۃ نجم کی آیت نمبر 12 میں بھی آتا ہے ما کذب الفؤاد مارا افتمارونہ علی مارا. کیا تم اس معاملے میں جھگڑا کرتے ہو جو تمہیں دکھائی گئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے معراج کی طرف اشارہ ہے. پھر ایک اور لفظ آتا ہے خصمہ. خصم، خا صاد میم کہتے ہیں دعوے دار کے معنوں میں. ایسا جھگڑا جس میں، ایسا جھگڑا یا مقدمہ، اس کو آپ کہہ لیں کہ مقدمے یا کیس کے معاملے میں جس میں فریقین کے حقوق زیر بحث ہوں. بالکل وہی معاملہ ہے کہ ایک طرف بیوی ہے ایک طرف شوہر ہے اور دونوں بچے کے لیے جھگڑا کر رہے ہیں. عدالت سے کہتے ہیں، بیوی کہتی ہے مجھے بچہ رکھنا ہے اپنے پاس، شوہر کہتا ہے مجھے رکھنا ہے. اس کے لیے عربی زبان میں خصمہ کا لفظ آتا ہے. یہ لفظ بھی قرآن پاک کی سورۃ 38 آیت 21 میں آتا ہے وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، کیا تیرے پاس جھگڑے کی خبر آئی. اسی طرح لدہ، جس کو اردو میں کہتے ہیں نا رٹے خور، ضدی، بہت زیادہ ضدیں کرنے والے شخص کو کہتے ہیں. وہ شخص جو دوسرے کو خاطر میں ہی نہ لائے، اس کو اچھا ہی نہیں لگتا کسی کی بات ماننا اور اپنی بات پر شور مچائے.
کچھ لوگ ہوتے ہیں گھر میں ایسے، بس وہ کہتے ہیں میں نے کہہ دیا، بیکاز آئی ٹولڈ، میں نے کہہ دیا، پھر اونچا بولیں گے، پھر غصہ کریں گے، سراسر غلط بات ہوگی ان کی، لیکن وہ شور مچا کے غصے میں آ کے ماتھے پہ تیوریاں ڈال کے اپنی بات کو سچا کرنا دکھاتے ہیں. اس کو عربی میں لدہ کہتے ہیں، وَهُوَ لَدُّ الْخِصَامِ سورہ بقرہ 204 میں. اور آخری لفظ تشاکسہ سورت 39 آیت 29 میں آتا ہے، متشاکسن، بد مزاجی کے معنوں میں، بد مزاجی کی وجہ سے باہم جھگڑا کرنا. تو بات کا خلاصہ کیا کہ جب ایک جھگڑے کے لفظ کے لیے 8 مختلف لفظ ہیں تو یقیناً جھگڑوں کی کچھ حقیقت ہے. یہ بہت بڑی حقیقت ہے. ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا کہ آخر جھگڑے کیوں ہوتے ہیں. اب ابھی ہم نے ان لفظوں میں دیکھ لیا نا، کبھی اختلاف رائے کی فرق سے ہوتے ہیں، کبھی آپ کسی کو خاطر میں نہیں لا رہے. جھگڑے کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، جس میں سب سے پہلا جھگڑے کا سبب کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی رائے دوسرے پہ منوانا چاہتا ہے. پھر ایک دوسری وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھ ہی نہیں رہے. مثلا آپ دیکھیے کہ گھر آپ اپنے تصور میں اس وقت کوئی جھگڑا سوچیں، ضروری نہیں کہ بہت بڑے بڑے جھگڑے ہوں، لیکن چھوٹی چھوٹی نوک جھونک تو گھر میں ہوتی رہتی ہے نا. مثلا آپ کا بچہ ہے، آپ کا اس سے جھگڑا ہو رہا ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کمپیوٹر سے اٹھ جاؤ، وہ بیٹھا ہوا ہے. اب آپ چیخ رہے ہیں اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے، ہر وقت کمپیوٹر پہ بیٹھے رہتے ہو، یہ ہے وہ ہے. آپ کو نہیں پتا اس وقت وہ بچہ ہو سکتا ہے کہ بہت واقعی اس وقت، چلے ہر وقت تو نہیں، لیکن واقعی اس وقت ہو سکتا ہے کہ وہ ہوم ورک کر رہا ہو اسکول کا، اور ماں باہر چیخ رہی ہیں، بیٹھا رہتا ہے، اس کو کچھ نہیں، یہ نہیں. دیٹ مین کیا ہے کہ آپ اپنی بات اس پہ ٹھونس رہے ہیں. جھگڑے کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم اپنا پوائنٹ آف ویو دوسرے کے اوپر کرتے ہیں. جب آپ اپنی مرضی دوسرے پہ مسلط کرتے ہیں. پھر جھگڑے کی ایک بہت بڑی وجہ تکبر ہے. میرے اندر پراؤڈ ہے، میں کبر میں ہوں، میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتی ہوں، اس لیے مجھے سارے ہی بیوقوف دکھ رہے ہیں. خود کو بڑا سمجھنا بہت بڑی وجہ ہے. آپ یہ پوائنٹس لکھ کے دیکھ لیں، بعد میں جا کے آپ جب بھی کبھی کہیں آپ کا کسی سے جھگڑا، آپ نوٹ کیجئے گا، یہ 10-12 پوائنٹ آپ کو جو دینے لگی ان میں کوئی ایک وجہ ضرور ہوگی کہ آپ اپنے آپ کو یا بڑا سمجھ رہے ہیں یا تکبر ہے. پھر ایک وجہ ہوتی ہے خود کو عقل مند سمجھنا. اب بیوی جو ہے وہ کچھ کہہ رہی ہے، شوہر کچھ کہہ رہے ہیں، اور آپ دل میں کہہ رہے ہیں ان کو کیا پتا، ان کو کیا پتا کیا چاہیے، یہ تو بس ایسے ہی کریں گے. یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی انسان اپنے دل میں خود کو اتنا عقل مند سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے. پھر ایک بہت بڑی وجہ ہٹ دھرمی ہوتی ہے. بس میں نے کہہ دیا، انگلش میں آپ اس کو اسٹبن کہہ لیں، بیکاز آئی ٹولڈ، انا، ایگو، میں نے کہہ دیا، غلط کہا یا ٹھیک کہا چھوڑ دو. پھر ایک وجہ ہوتی ہے اپنی غلطی نہ ماننا. مجھے پتا ہے میں نے غلط کہا، میں نے غلط کیا، میں نہیں مان رہی، میں نے چونکہ اب غلط کہہ دیا، اب اس کے اوپر جم جاؤ. پھر ایک اور بڑی وجہ ہوتی ہے جلد بازی. ہم دوسرے کی بات جلدی کی وجہ سے سمجھتے ہی نہیں، پوری سنتے ہی نہیں. مثال دیتی ہوں میں آپ کو کہ جیسے آپ دیکھیے کہ شوہر نے کوئی بات کہی اور آپ اس وقت بزی تھی کسی کام میں، یا آپ نکل رہی تھی، یا شوہر کہیں نکل رہے تھے اور آپ نے جلدی میں ان کو پیچھے سے کوئی پیغام دے دیا، غصہ آ گیا، جاتے جاتے خود ناراض ہو کے چلے جائیں گے. یعنی ہم دوسرے کی بات سمجھتے نہیں اور اس سے بھی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہیں. آپ جس بچے کو بھی باہر جاتے یا شوہر کو یا اپنے گھر کے کسی مرد کو باہر جاتے ہوئے روکیں گے نا، آپ دیکھے گا ضرور وہ ایک تلخ جملہ بول کے ہی جائے گا، کیونکہ وہ جلدی میں، آپ بڑے مزے میں. تو عقل مندی کیا ہوتی ہے کہ انسان ایسا نہ کرے. پھر ایک اور بہت بڑی وجہ ہوتی ہے دل کا کینہ. آپ کے دل میں ہے ہی کسی کے لیے کینہ، اینیمٹی ہے، انوی ہے، آپ کو اچھا ہی نہیں لگتا، تو آپ اس کی ہر اچھی بات کو برا لیں گے. جیسے ساس بہو میں ہو سکتا ہے، بعض دفعہ دیورانی جٹھانی میں ہو سکتا ہے، اور بعض دفعہ سگے رشتوں میں بھی ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور جھگڑے کی وجہ ہوتی ہے کہ موقع محل کا خیال ہی نہیں رکھتے. آپ بچے کو آتے ہی گھر میں ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے باہر دروازے کہ اس کا دوست بھی کھڑا تھا اور آپ اسی کے دوست کے خلاف بات کرنا شروع ہو گئے. بعض مائیں ہوتی ہیں نا اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح شروع ہو جاتی ہیں بات کرنا. کوئی وقت نہیں دیکھا، کوئی باتھ روم میں جانے کی جلدی میں، اور آپ اس کو کھڑا کر رہے ہیں، اب تو وہ چلچلائے گا نا، چڑچڑ تو ہوگی نا. یعنی آپ فیل کر کے دیکھیں، ہر جگہ آپ کو یہ ضرور دکھے گا کہ آپ لوگوں کو ٹیز کر رہے ہوتے ہیں. پھر ایک وجہ ہوتی ہے آپ کا انداز بڑا بھونڈا ہوتا ہے، نصیحت، ہر وقت نصیحت کرنا، بے جا نصیحتیں کرنا. باڈی لینگویج، جھگڑوں کی ایک اور بہت بڑی وجہ بے جا مداخلت ہے. آتے کو بھی پوچھ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، کدھر گئے تھے، کیا کیا تھا. عموماً کچھ رشتے ہمارے ہاں معروف ہیں اسی بات میں کہ خام خواہ کی کنسوئیاں رکھنا، ٹو لینا.
میاں کے بارے میں بیوی اپنے طور پہ سوچ رہی ہے دیکھوں ذرا کدھر گئے ہیں، آفس میں گئے بھی ہیں کہ نہیں گئے، کدھر ہے ان کا فون، کدھر ہے، لاؤ میں ان کی ذرا یہ چیز چیک کروں. تو آپ دیکھ لیں گے جتنی بھی چیزیں آپ کو جھگڑے کی دکھیں گی ان سب میں آغاز ہوتا ہے دل سے. آپ کے دل میں کسی کے لیے بات آ جاتی ہے لیکن اس کا اختتام ہوتا ہے زبان سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامت بتائی کہ جب بات کرتا ہے تو جھگڑا کرتا ہے. بڑی معروف روایت ہے نا، آپ سب نے سنی ہوگی کہ 3 باتیں ہیں منافق کے اندر کہ جس کے اندر یہ باتیں ہوں اس میں نفاق کی کوئی نہ کوئی ایک علامت ہو سکتی ہے. بات کرے تو جھوٹ بولے، جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ کرے، وعدہ کرے تو اس کو خلاف کرے، ہاں، اور امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. یہ 4 چیزیں، اور آپ دیکھیں کہ آؤٹ آف 4 3 چیزوں کا تعلق جو ہے نا وہ زبان سے. تو ہم اگر دیکھیں کہ یہ جھگڑے جو ہوتے ہیں ان جھگڑوں کو ختم کیسے کریں، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جھگڑے کی وجہ تو سمجھ آ گئی، کلیئر ہے نا سب کے لیے، کوئی مشکل نہیں ہے، سب کو سمجھ آ رہی ہے. آپ اکیلے میں بیٹھے سوچئے، غور کیجئے آخری جھگڑا جو گھر میں ہوا تھا کیوں ہوا تھا، اس کی وجہ کیا تھی. بعض دفعہ آمنے سامنے جھگڑے ہوتے ہیں، بعض دفعہ فون پہ ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ ای میلوں میں ہو جاتے ہیں. اور ای میلز کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ اٹ آلویز کریٹ کنفیوژن اور مس انڈرسٹینڈنگ، کیونکہ انسان کی ایکسپریشن اور اس کے فیلنگز نہیں دکھ رہے ہوتے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم جھگڑوں کو ختم کیسے کریں. یہ سب سے پہلی بات ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ احادیث بھی سناؤں گی کہ ہم جھگڑوں سے بچنا چاہتے ہیں، بچنا چاہیے کہ نہیں. آپ دیکھیے کہ جہاں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے نا وہاں برکت چلی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے بات. تو سب سے پہلی چیز، کچھ مثالوں کو بھی ساتھ ساتھ دیکھیں گے. نمبر 1 آپ کہہ لیجئے صبر. تھوڑا سا صبر کر لیجئے. آپ دیکھیے گا کہ جب آپ تھوڑا سا صبر کر لیں گے نا اگلا بھی چپ ہو جائے گا. اور اگر آپ ابھی تھوڑا صبر نہیں کیا، ایک بولا، آپ نے آگے سے ایک جملہ بولا، اس نے اس پہ ایک اور جملہ بولا، اب کیا ہوگا؟ آپ نے اس کو اور بولنے کا موقع دیا، جس کو اردو میں کہتے ہیں کہ جلتی پہ تیل ڈالنا. یہ بہت بہتر تھا کہ چھوٹی سی بات پہ تھوڑا صبر کر لیتے، اس سے کہ بات بڑی سنیں اور پھر بڑا صبر کریں. یہ بہت ضروری ہے. پھر دوسرا اس کا علاج کیا؟ خاموش رہے. بول لو بھائی، کتنا بولتے ہو، تالی تو ایک ہاتھ سے بجتی بھی نہیں ہے. ایک بولا آپ چپ، پھر بولا آپ چپ، پھر بولا آپ چپ، اب کیا ہوا؟ کتنا بولے گا؟ دیکھیے ہر انسان کی ایک لمٹ ہے، فطرت کا اصول ہے. ہر چیز کو آپ اس طرح یوں سمجھیے کہ جیسے اس وقت یہ الیکٹرک وائر ہمارے سامنے ہے نا، تو یہ جو 2 جوڑ آپس میں جڑے ہوئے نا، یہ صرف ایک پوائنٹ پہ جڑے ہیں تو بجلی آ رہی ہے. باقی آپ دیکھیں پوری وائرز جتنی ہمارے سامنے مائکرو فون کی بھی ہے، کمپیوٹر کی، یہ کھلی پڑی ہوئی ہے. فطرت کا اصول ہے کہ جہاں جوڑ جڑتا ہے نا وہ جگہ بہت تھوڑی ہوتی ہے، فری چیز زیادہ ہے. اگر ہم انسانوں کو فری چھوڑ دیں، آپ اپنے بچوں کو ٹرین کریں، آپ اپنے ہسبینڈز کو گائیڈ کریں، آپ اپنی بیویوں کو سمجھائیں، ہم سب کا فرض ہے، لیکن کسی کے اوپر اپنی مرضی مسلط نہ کریں. یہ بھی ایک تیسرا علاج ہے، اپنی مرضی مسلط نہ کریں. لیٹ them ڈو. عقل ہے، سمجھنے دیں. دیکھیے کہ ہر انسان کے اندر 2 قوتیں ایسی ہیں کہ اگر آپ ان میں سے کسی ایک کو پروموٹ کریں گے نا تو ایک ڈفرنٹ پرسنالٹی ہوگی اور دوسرے سے دوسری. ایک کیا ہے؟ انا، ایگو، جس کو آپ کہیں گے I am better than you, me, myself and سب کچھ میرا ہی، میں ہی ہوں سب کچھ. جس میں انا آ گئی سمجھے وہ آپ کی 100% اچھی بات کو بھی نہیں سمجھے گا. انا جو جگا دی آپ نے. اور دوسری چیز ہے انسان کا ضمیر. آپ کسی کی انا جگائیں گے نا تو وہ بھپرا ہوا شیر بن جائے گا. بہتر کیا ہے کہ کسی کی انا جگانے سے بجائے آپ اس کا ضمیر جگائیں. اور ضمیر کب جاگتا ہے؟ جب آپ خاموش ہوتے ہیں. جو مائیں ہر وقت بولتی بڑبڑاتی باتیں کرتی یا شوہروں پہ تنقید، ہر وقت بولنا جو ہوتا ہے نا، اگلے کی انا کو اجاگر کر دیتا ہے. انا سویا ہوا شیر ہے، اس کو سونے دے. جس بندے کی انا کھل گئی نا وہ کبھی آپ کی بات نہیں سنے گا. اس لیے آپ کیا کریں کہ آپ اس کی انا کو جگانے کی بجائے اس کے ضمیر کو بھاریں. ایک چھوٹا سا جملہ بولے، آپ کو غصہ آئے گا. دیکھیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہمیں اپنے بچوں پہ غصہ نہ آئے. جتنے چھوٹے بچے ہیں اتنا کم غصہ آئے گا، جتنے بڑے ہوں گے ان کی حرکتوں پہ اور بھی غصہ آئے گا. اب کیا کریں؟ کوئی ایک نپا تلا سا جملہ بولے پھر خاموش. بلکہ میں تو آپ کو یہ مشورہ دوں گی آدھا جملہ بول کے چپ کر جائے. لیٹ them think. خود سوچو، عقل استعمال کرو.
what do you think? If you will be in my place, what should you do? بس ختم کر کے جائیں، آپ چھوڑ دیں، اب اس کے بعد بولے نا. ہوتا کیا کہ ہم تر 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 ایک جملہ دوسرا تیسرا، وہ ایسے جیسے گولیوں پہ گولیاں چل رہی ہیں، اگلے کا دماغ معاف ہو جاتا ہے. ایک جملہ بول کے 3 سیکنڈ چپ رہے، پھر دوسرا بولیں. اب میں بول رہی ہوں، اب میں چپ رہی نا، اب دیکھیے کہ آپ سوچنے لگے. میں بول رہی ہوں تو آپ صرف سن رہے ہیں، بعد میں جب فارغ بیٹھیں گے تو آپ کو میرے جملے یاد آئیں گے. اسپیچ میں تو ایسے ہی ہو سکتا ہے نا، میں اب پاز دے کے تو نہیں بولوں گی، لیکن جب لوگوں سے آپ کی بات آئے تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا موقع دیں، خاموش، تھوڑی سی فیلنگ بولنے دیں، ایک خاص حد تک لوگوں کو بتا کر پھر پیچھے ہو جائیں. پھر فورتھ تھنگ کیا ہے کہ آپ اعراض کریں، ایوائڈ کریں، جس کو کہتے ہیں کہ ایوائڈ یا اگنور گریسفلی. kill with kindness and ignore gracefully. مثلا آپ کو کوئی چیز دکھ گئی، بچے کی بھی دکھ سکتی ہے، شوہر کی بھی دکھ سکتی ہے، باہر کی دنیا میں تو ہے، سارا تو معاشرہ ہمیں غصہ دلانے والا ہے. اگر نیکی ہے دل میں تو ہمیں گناہگاروں کو دیکھ کے غصہ آئے گا. جھگڑا تو ہر جگہ ہو سکتا ہے. آپ سچ بتائیں کہ ابھی صبح سے لے کے اس وقت تک جتنا بھی وقت گزرا ہے، کتنے موقع آئے کہ میرا اپنے شوہر سے جھگڑا ہو سکتا تھا، میرا اپنے گھر والوں سے ہو سکتا تھا، ماسیوں سے ہو سکتا تھا. ممکن ایک ایک منٹ میں 100 چانسز ہیں. واللہ صبح اٹھتے سے جھگڑا ہونا شروع ہو سکتا ہے. شوہر کہہ سکتا ہے کہ پنکھا چلاؤ، بیوی کہے گی نہیں چلانا. ایک کہتا ہے لائٹ چلاؤ، دوسرا کہتا ہے نہیں چلانا. ایک کو گرمی لگتی ہے، ایک کو سردی لگتی ہے. ایک کو کہیں جانا ہے، دوسرے کو نہیں جانا. ایک کہتے ہیں گھر میں کھانا کھاتے ہیں، دوسرا کہتا ہے باہر چلتے ہیں کھانے کو. ایک کہتا ہے پاکستان جانا ہے، دوسرا کہتا نہیں جانا. میں آپ کو کہہ سکتی ہوں 24 گھنٹے میں 424 موقع بن سکتے تھے ہمارے جھگڑے کے. میں آپ کو مثال دیتی ہوں، ہم اس وقت یہاں نیکی کے لیے جمع ہوئے ہیں نا. ہماری اس بہن نے اپنی محبت سے ہمیں بلایا، اللہ کی محبت میں بلایا. آپ سب بھی آئے، میں بھی اللہ کے لیے آئے. آپ کہیں نا تو میں صرف 3 سیکنڈ میں یہاں جھگڑے کا ماحول کریٹ کر کے دکھاؤں، اور اللہ نہ کرے میں ایسا کروں. ممکن تھا، یقین کیجئے سراسر ممکن ہے. یہ ہم صبر کرتے ہیں، ہم برداشت کرتے ہیں. زندگی میں جب تک آپ کے برداشت نہیں ہوگی، آپ چیزوں کو دوسروں کے اینگل سے دیکھیے. یہ بھی ایک آپ کا ایوائڈ کرنے کا طریقہ ہے. خود کی کو دوسرے کی جگہ پہ لے جائیں، شاید اس کا بھی پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہو. لیٹ می لسن ٹو ہم. سنو تو نہیں. اکثر آپ دیکھیے کہ بچے بھی بےچارے مجبور ہو کے کہتے ہیں ممی پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ می. پھر آپ اپنے ماں باپ کو اگر ستاتی ہیں تو آپ ان کو بھی سوچئے لیٹ آئی ول تھنک کہ اگر میں اپنی ماں کی جگہ پہ ہوتی تو کیا سوچتی. اگر میں بوڑھی ہوتی، میری ماں جو ہے وہ، یعنی میں جوان ہوں اس وقت، ماں بوڑھی ہے، اگر میں امی کی جگہ بوڑھی ہوتی اور میں اس وقت جوان ہوں تو میں دوسری جگہ ہوتی تو میں کیا کرتی. آپ کو لگتا ہے میری ساس بہت چڑچڑی ہیں، ہر وقت چڑچڑ کرتی ہیں. آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے اگر میں ان کی عمر کی ہوتی، شوگر مجھے ہوتی، گھٹنوں میں میرے درد ہوتا، بلڈ پریشر میرا ہائی ہوتا، ہارٹ کی گولیاں میں کھاتی، بھلا میں کیسی ہوتی. بہترین علاج ہے جھگڑوں سے بچنے کا خود کو دوسرے کی جگہ پہ لے آئے. ہٹ جائیں خود سے، اس کی جگہ پہ لے آئے. پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ بہت ساری چیزیں دوسروں کی سمجھیں گے. پھر اسی طرح ایک اور چیز ہوتی ہے جھگڑوں سے بچنے کی یا اس کو ایوائڈ کرنے کی. وہ کیا ہے کہ کوئی آپ کو کوئی بات کہتا ہے. جھگڑا تبھی ہوتا ہے نا جب کسی نے کچھ کہا اور ہمارے سر سے پاؤں تک آگ لگ گئی. یہی کہتے ہیں نا میرے تو پاؤں تلے آگ لگ گئی. نہیں، جب کوئی کچھ کہے تو اپنا تجزیہ کریں. شاید میرا بھی کوئی کچھ قصور ہو، مطلب میری کتنی غلطی ہے. ویئر آئی ایم رانگ، واٹ آئی ڈیڈ رانگ، میں نے کیا غلط کیا، کچھ نہ کچھ تو میرا ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ اس سے بہت ذرا صبر آئے گا. پھر اسی طرح ایک اور اس کی ٹپ کیا ہے، اپنی بے ثباتی کو دیکھیں. میں کیا ہوں؟ اگر ایک بندے نے مجھے کچھ کہہ دیا تو میں نے کون سا اس دنیا میں رہنا ہے. ہو سکتا ہے کہ آج ہی رات میری موت ہو جائے. کیا سوچے گی یہ میرے بارے میں عورت؟ آپ سوچیں کہ آئی ایم اے ٹریولر، میں ایک مسافر ہوں، بس میں نے کچھ دن یہاں رہ کے چلے جانا ہے. جب آپ یہ سب کچھ سوچیں گے نا تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ چیزیں میں کیوں کسی کے منہ لگوں. کیا فائدہ ہوگا اگر میں جھگڑی تو وہ بات تو اس کو یاد رہے گی، تھوڑی دیر میں ہمارا دل تو صاف ہو جانا ہے. تو میں اس کو کرتی نہیں ہوں. جتنا ممکن ہو زبان کو قابو میں رکھیں، برداشت کریں. آپ دیکھیں گے اللہ سے صبر مانگیں. پھر آپ جھگڑے پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑیں گے تو اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد کریں. چند حدیث آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس طریقے سے ان چیزوں کو ہم قرآن اور سنت کے علم کے ساتھ اپنے اوپر رکھیں
تو ہماری زندگی سے نکلتی ہیں۔ پہلی روایت جو اس وقت آپ کے سامنے ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت عروہ بن زبیر سے، صحابی نہیں تھے سوری، عروہ بن زبیر روایت سناتی ہوں پھر ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ نے ان کو خبر دی کہ ایک شخص نے رسول اللہ سے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا کہ اسے اجازت دے دو، فلاں قبیلے کا یہ برا آدمی ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ شخص باہر ہے، اللہ کے نبی اندر ہے اور اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں اس شخص کا قبیلہ اچھا نہیں ہے۔ جب وہ شخص اندر آیا تو آپ نے اس کے ساتھ بڑی نرمی سے گفتگو کی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کو اس کے متعلق جو کچھ کہنا تھا وہ ارشاد فرمایا، اور پھر اس کے ساتھ نرم گفتگو کی۔ یعنی مجھے تو بھی آپ نے بتایا کہ یہ اپنے قبیلے کا برا شخص ہے، لیکن میں نے تو نہیں دیکھا کہ آپ نے اس کے ساتھ کوئی برائی کی، آپ تو اس کے ساتھ بڑی نرمی سے بات کر رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ، وہ آدمی بدترین ہے جسے اس کی بد کلامی کے ڈر سے لوگ چھوڑ دیں۔ کیا مطلب کہ میں اگر اس کی برائی اس کے ساتھ کروں یا یہ آئے اور میں اسے مس بیہیو کروں، میں اس سے برے طریقے سے ڈیل کروں اور یہ مجھے چھوڑ دے، آنا میرے سے ملنا چھوڑ دے، تو میں بدترین شخص ہوں۔ اس میں ہمارے لیے عمل کی کیا بات ہے؟ دیکھیے کہ لوگوں کے بارے میں ہماری رائے کچھ بھی ہو سکتی ہے، ریئلٹی بیسڈ ہے تو سچ ہے ہوگی۔ ظاہری بات ہے کہ ایک شخص اگر جھگڑالو ہے یا بدتمیز ہے یا کنجوس ہے ہمارے دل میں آئے گا، دل میں رہ سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو خبر کیوں دے دی کہ کہیں اس شخص کو بعد میں آتا دیکھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑی اچھی طرح بات کر رہے ہیں تو کہیں آپ کی غیر موجودگی میں اس شخص سے کوئی دھوکہ نہ کھائے۔ بچوں کو، بیوی کو، گھر والوں کو اچھے برے کا فرق تو بتانا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی برا شخص ہے تو ہم اس کے ساتھ اپنا اخلاق خراب کریں۔ اور یہاں جو عروہ بن زبیر ہیں یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے، حضرت اسماء بنت ابو بکر کے بیٹے تھے، حضرت زبیر کے یہ بیٹے تھے، بہت خوبصورت صحابی تھے۔ نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 1 سال کے بعد یہ پیدا ہوئے اور اتنے سخی اور دولت مند صحابی تھے کہ کہتے ہیں کہ جب ان کے درخت باغوں میں کھجوریں لگتی تو جب پھل پورا آتا تو اپنے گھر باغ کی دیواروں میں سوراخ کر دیتے، یعنی گزرنے کا راستہ چھوڑتے، اور کہتے کہ جس کو آنا آئے۔ جب سارے غریب اور شہر کے ضرورت مند لوگ آتے ان کے باغ میں سے پھل خوب پیٹ بھر کے کھا لیتے، پھر اس کے بعد یہ اپنا پھل جمع کرتے، اور کہتے ہیں کہ جب بھی یہ اپنے باغ میں جاتے تھے تو سورہ کہف کی آیت پڑھتے تھے جو صحابہ کہف جو باغ والوں کے قصے میں ہے کہ یہ باغ جو ہے یہ جب بھی کہیں جاؤ تو یہ کہو کہ ماشاءاللہ، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے ان کو دولت بھی بہت دی تھی، مال بھی بہت دیا۔ کہتے کہ ایک دفعہ کعبہ کے پاس 4 لڑکے یا 3 لوگ تھے تو وہ بیٹھے کچھ باتیں کر رہے تھے۔ ایک نے کچھ کہا، اس نے کہا میرا دل کرتا ہے میں فلاں ملک کا والی بن جاؤں، دوسرے نے کہا فلاں عراقی عورت سے میری شادی ہو جائے، عروہ نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس اتنا علم ہو کہ لوگ مجھ سے محبت کریں اور میرے سے علم حاصل کریں، اور کہتے ہیں کہ جو انہوں نے مانگا اللہ نے ان کو دیا۔ یہ ان 7 بڑے شیوخ میں سے تھے، فقہ سبا جن کے ساتھ لوگ اتنا زیادہ علمی فیض لیتے تھے، عروہ ان سے تھے، اور اپنی خالہ عائشہ سے انہوں نے علم لیا۔ باقی لوگ حضرت عائشہ سے پردے میں بیٹھ کے سیکھتے تھے، لیکن یہ سامنے سیکھتے تھے۔ یہ سنتے یہ دعا کر لیجئے کہ ہم بھی اپنے بچوں کے دلوں میں علم کا شوق ڈالیں اور محبت ڈالیں، تو کیا پتا چلا کہ جھگڑنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگلی روایت حضرت عائشہ ہی سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ آدمی ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب المظالم 2457 آیت ہے، حدیث کا نمبر ہے۔ اللہ کو نہیں پسند، یہ بتائیے کہ کیا جھگڑنے والا ہمیں پسند ہوتا؟ کبھی بھی آپ کو کسی سے جھگڑنے کا دل چاہے یا آپ کو بن جائے حالات تو فوراً یہ حدیث چیک کر لیجئے، یاد کر لیں کہ اچھا پھر اللہ مجھے پسند نہیں کرے گا۔ جب لوگ مجھے نہیں پسند کریں گے تو لوگوں کا رب کیسے پسند کرے گا؟ اس سے بھی انشاءاللہ آپ اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کریں گی کہ اچھا بھی میں نے اللہ کی پسندیدہ بننا ہے۔ اور اللہ کی پسندیدہ کون بننا چاہتا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اور اللہ سے نہیں ہم کہتے who cares۔ زندگی بھر اگر ہم اللہ کی بات نہیں مانتے تو ہمیں آخرت میں بھی اللہ کی پسند ناپسند کی کوئی فکر نہیں۔ اس پہ ایک لیکچر بھی ہے کہ اللہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے، اگر آپ ویب سائٹ پہ جا کے دعویٰ سیڈیز کے اندر دیکھیں، بڑا خوبصورت لیکچر ہے، ساری وہ آیتیں اور حدیثیں جمع کی گئی ہیں کہ جن میں اللہ کے لفظ آتے ہیں کہ واللہ یحب المتقین واللہ یحب الصابرین۔ تو سننے کے لائق لیکچر ہے، اور اس کو سننے کے بعد دل میں خواہش بھی آتی ہے کہ ہم وہ کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت حضرت انس سے ہے، بہقی کی، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں پتا ہے کہ ادا کیا ہے؟ عربی کے لفظ ہیں عین دعا تھا۔ ادا کیا ہے؟
صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا فساد پھیلانے کے لیے ایک دوسرے کی بات آگے پہنچانا، یعنی فساد کی نیت سے ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا ہوتی ہے عورتوں کی عادت۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، پوری صورت ہے اس کے اوپر کہ جو لوگوں کو لڑانے کے لیے چگلیاں کرتا ہے۔ دیکھیے ایک ہوتی ہے غیبت، ایسے کر دی آپ نے کسی کی چسکے کے طور پہ، آپ نے ایسی کر دی غیبت، زبان کا چسکا کو کیوں نہیں آیا کیسا ہے، لیکن چگلی کیا ہوتی ہے؟ اس لیے کسی کی برائی دوسرے سے کرنا کہ وہ اس سے لڑے۔ مثلا بیوی کی برائی ماں کے سامنے، یا ماں کے سامنے بیٹے کی برائی اس کی ماں سے کر دینی، اپنے شوہر کو اس کی بہنوں کے خلاف کر دینا۔ تو یہ چیز اللہ کو اتنی ناپسندیدہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کا تذکرہ کر دیا۔ اللہ ہم سب کو اس چیزوں سے بچا کے رکھے۔ پھر ایک اور بڑی خوبصورت روایت ہے، یہ ہے وہ چیز جو آپ کو جھگڑا چھوڑنے پہ مائل کرے گی۔ اگلا پوائنٹ اس کا نوٹ کر لیں کہ اگر آپ کو جھگڑا کرنا ہی ہے اور آپ کا بھی بہت ہی دل چاہ رہا ہے تو اس حدیث کو یاد کر لیجئے۔ ابو داؤد کی روایت ہے ابو امامہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں، یعنی جنت کے چاروں طرف ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیا، اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر کا ضامن ہو جس نے مزاح کے طور پر بھی جھوٹ کا ارتکاب نہیں کیا، اور اس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین حصے میں گھر کا ضامن ہو جس کا اخلاق اچھا ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کوئی ایگزیجریشن نہیں کرتے تھے اور اپنے پاس سے باتیں بھی نہیں کرتے۔ 3 خوشخبریاں اس میں جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے کہ حق پہ ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیجئے، کیا ہوگا؟ دیکھیے ہو سکتا ہے 50% ہم حق پہ ہوں۔ دیکھیے گاڑی چلاتے ہوئے ہم خود نہیں ٹکراتے لیکن دوسرا آ کے ٹکرانا چاہتا ہے، اب کیا کریں؟ آپ کہتے ہیں ہمیں تو ڈر لگا، ہم تو ایسے نہیں کریں گے، تو دوسرے جھگڑے آپ حق پہ ہوتے ہوئے چھوڑ دیجئے۔ مثلا اس کی کچھ عملی چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ جیسے آپ کا قصور نہیں تھا، آپ نے کوئی بری نیت سے بات نہیں کی، آپ سن رہی ہیں آپ کی ساس آپ کے شوہر کو بتا رہی ہیں آپ کے خلاف کہ اس نے یہ کیا، مجھے پتا ہے اس کی تو نیت ایسی ہے، چپ کر جائیے۔ دیکھیے جہاں دفاع کی ضرورت پڑے کریں، جہاں کمیونیکیشن کی ضرورت پڑے ضرور کریں۔ آپ شوہر کو کیوں بیچ میں لاتے ہیں؟ آپ ساس کا ہاتھ پکڑ کے پیار سے رو پڑے، اب میاں میرے بارے میں ایسے کیوں سوچتی ہیں؟ امی میں تو ایسی نہیں ہوں۔ یقین کیجئے وہ امی جو ہے نا وہ اگلی دفعہ آپ کے خلاف بات کرتے ہوئے کانپنے لگ جائیں گی۔ کبھی آپ کا کوئی دل دکھا سکتا ہے، آپ اس کو دوسرے کو کیوں کہیں؟ غریب شوہر کیا کرے گا؟ آپ اس کی جنت کیوں خراب کرتے ہیں؟ وہ ماں کے آگے بولے گا، بدتمیزی کرے گا، ہو سکتا ہے گناہ گار ہو جائے۔ آپ خود ہی اچھے طریقے سے بات کر لیں کہ دیکھیں امی ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، میری نیت یہ ہے، باقی اللہ کو پتا ہے۔ یعنی حق پہ ہوتے ہوئے آپ ذرا سا پیچھے ہو جائیں۔ میں اس کو اس طرح سے محسوس کرتی ہوں کہ جیسے دیکھیں خدا نہ خواستہ جیسے یہ ابھی ایک ڈبیا ہے، میں یہاں سے سامنے سے پھینکوں اور کسی کو بھی یہ لگ سکتی ہے نا، تو آپ اس کا کیا علاج کر سکتے ہیں؟ تھوڑا ادھر ہو جائیں۔ اور اگر آپ سامنے ہی بیٹھے رہ کے آئے پھر پھینکے ڈبیا تو پھر کہیں نہ کہیں تو لگے گی نا۔ اگلا تانا کے تانا پھینکتا ہے اللہ، اگلا بندہ آپ کے اوپر الزام لگاتا ہے، آپ کو کچھ بھی کہتا ہے، آپ تھوڑا سا آگے سے ہٹ جائیں حق پہ ہوتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں گھر دے گا۔ کیا یہ ایک حدیث ہمیں جھگڑوں سے بچنے پہ مائل نہیں کرتی؟ بالکل کرتی ہے۔ پھر اگلی روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے، کیونکہ بعض لوگ جھگڑوں میں صرف جھگڑے پہ نہیں رہتے، گالیاں دینے لگتے ہیں، اور گالی دینا فسق اور کفر ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہم فسق اور کفر کا شکار ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے، کتاب الایمان 48 حدیث ہے۔ اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا اے اللہ، میں نے جس مومن کو بھی برا بھلا کہا ہو تو اس کے لیے اسے قیامت کے دن اپنی قربت کا ذریعہ بنا لے۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، ایک ایک لفظ، کیونکہ حقیقت انسان ہونے کے ناطے ہماری زبانوں سے کچھ باتیں نکل آتی ہیں، کبھی بھی کوئی ایسی کی ہے نا پچھلی زندگی میں، تو اب سے یہ دعا مانگے، یا آپ کو دعا حسن المسلم میں بھی مل جائے گی۔ یہاں میں آپ کے ساتھ حدیث کے الفاظ میں سے دہراتی ہوں، اللہم فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اس کو یاد کر لیجئے، آپ اگر چاہیں گے تو بک میں سے دیکھ کے بھی آپ کو بتا دی جائے گی، اور اس کا مطلب اتنا پیارا ہے کہ اللہ اگر میں نے کبھی کسی کو برا بھلا کہا ہے تو اس کو قیامت کے دن اپنی قربت کا ذریعہ بنا، یعنی آپ اس کے لیے دعائیں کرنی شروع ہو جائیں
مثال ہے کہ اگر میں نے اپنی زندگی میں اپنی بہو کو تانے دیے ہیں، یا میں نے اپنی ماں کو ستایا ہے، یا کسی کو بھی کہا ہے، تو اے اللہ تعالیٰ تو اس کو اپنا قرب دے دے، بجائے اس کے کہ اب تو اس سے ناراض ہو، بلکہ تو اس سے راضی ہو جا۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ پھر اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ سے ابن ماجہ کی، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون کون سے اعمال ایسے ہیں، یعنی انسانوں کے اعمال جو جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ ہم بھی تو پوچھ سکتے ہیں نا کہ میں کون سا عمل کروں جو مجھے جنت میں لے کے جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کا ڈر اور حسن اخلاق، دو باتیں، اللہ کا ڈر، تقوی، اکیلے میں بھی گناہ کرتے ہوئے ڈرو، اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑنا ہے، اور اچھا اخلاق۔ پوچھا کون سی چیزیں لوگوں کے زیادہ جہنم میں جانے کا سبب ہوں گی؟ تو آپ نے فرمایا دو خالی چیزیں، خالی مین جیسے ویکیومڈ، ایک منہ، آپ دیکھیں نا کہ منہ کے اندر ایک خالی جگہ ہوتی ہے نا، اور دوسری شرم گاہ، یعنی یا تو لوگ اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، یا پرائیویٹ پارٹس کے غلط استعمال، اور ہم سب جانتے ہیں کہ زنا، بدکاری جو ہے وہ انسان کو جہنم تک لے جاتی ہے۔ کہا یہ دو چیزیں جہنم میں لے کے جائیں گی۔ آج کے بعد اگر ہم اپنی زبان کے اوپر غور کریں تو ہمیں فکر لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق ایک موقع پہ اپنی زبان کو یوں کھینچ رہے تھے، آگے سے نوک پکڑی کھینچ رہے، عمر فاروق پاس سے گزرے، کہا ابو بکر آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ بڑی تیز ہو گئی ہے، میں اس کو اپنے قابو میں کر رہا ہوں۔ تو آپ سوچئے اگر ابو بکر کی زبان قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے تو ہماری زبانوں کا کیا حال ہے؟ اس کو قابو میں رکھنا ہے، اس سے انشاءاللہ آپ فائدہ لیں گے۔ پھر اسی طرح سہل بن سعد سے ایک روایت ہے صحیح بخاری میں، روایت نمبر 6474، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے جو شخص دونوں جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان اور دونوں پاؤں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ کی ذمہ داری دے دے، میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری دوں گا۔ آپ سوچیے اللہ کے نبی تو کسی کو نہیں تسلیاں دلاتے تھے، اور یہاں آپ ضمانت لے رہے ہیں آئی ول ڈو اٹ، تو کیا مشکل ہے؟ اس زبان کو تھوڑا سا پکڑ کے رکھیں۔ اگر ہم ابو بکر صدیق کی اس بات کو سننے کے بعد اسی پہ عمل کر لیں، اکیلے میں 5-6 منٹ دن کے کچھ ایسے رکھ لیجئے کہ جس وقت ہم اپنی زبانوں کو پکڑ کے کھینچیں، آپ دیکھیے گا کہ زبان پہ قابو پانا اتنا آسان ہو جائے گا کہ کوئی چیز ہمارا مقابلہ نہیں کرے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پیاری حدیث ہے کہ نجا من سمت، نجات پا گیا وہ شخص جو کہ خاموش رہا۔ تو خاموش رہنا جھگڑوں کو ختم کرنے کا اتنا خوبصورت ذریعہ ہے۔ ایک موقع پہ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق ہے اور ایک منافق ان کو گالیاں دے رہا ہے، اور ابو بکر کھڑے چپ ہیں، آپ بھی کھڑے مسکراتے رہے۔ کچھ حد بڑھ گئی کہ اس نے کچھ ایسی بات کہہ دی کہ ابو بکر صدیق بھی بول پڑے جواب میں۔ جو ہی ابو بکر بولے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹ کے چلے گئے۔ اب ابو بکر کو اپنے ایمان کی فکر پڑ گئی، کہا کہ اللہ کا نبی مجھ سے ناراض ہو گیا، چھوڑا اس شخص کو، واپس گئے اللہ کے نبی کے پاس۔ اللہ کے نبی کیا بات ہو گئی؟ جب آپ کے دوست کو گالیاں پڑ رہی تھی تو آپ مسکرا رہے تھے، اور اب جب میں نے کچھ بات کی تو آپ ناراض ہو کے چلے گئے۔ کہا اس لیے کہ ابو بکر میں نے دیکھا جب وہ شخص تمہیں گالی دے رہا تھا تم چپ تھے، تو اللہ نے آسمان سے فرشتے کو بھیجا جو تیری طرف سے اس کو گالی دے رہا تھا۔ اور فرشتے کی گالی لگے گی، انسان کی نہیں لگتی، لیکن جو ہی تم نے زبان کھولی آ گیا، اور اس کی جگہ پہ شیطان آ گیا، اور جہاں پہ شیطان رہتے ہیں وہاں پہ پھر اللہ کا نبی نہیں رہتا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اگر ابو بکر کی سنت پہ ہم عمل کر کے دیکھ لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ فائدہ ہو۔ سیرت میں بے شمار واقعات ہیں، بہترین دور تھا، وہ صحابہ تھے، نبی کے ساتھ تھے، لیکن اگر وہاں اللہ کے نبی کی وہ تربیت نہ ہوتی تو جھگڑے ہو جاتے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور کی بات ہے کہ 2 سردار تھے، عیینہ بن حصن ایک کا نام تھا، اقرب بن حابس تھا۔ ایک جنگ حوازن کے ساتھ ہوئی تھی، اس کے مال غنیمت میں ابو بکر صدیق نے ان دونوں کو ایک 100 اونٹ دیا، لیکن انہوں نے عادت کے مطابق آ کے کہا ہمیں کچھ اور چاہیے، زمین کا ایک ٹکڑا بھی مانگ لیا۔ ابو بکر صدیق نے کہا لاؤ لکھ کے دے دیتا ہوں۔ وہ دستاویز لے کر یہ لوگ گئے کہ ہم ذرا باقی صحابہ کو بھی دکھا دیں کہ ہمیں یہ ابو بکر نے ٹکڑا دے دیا۔ پہلے عمر کے پاس گئے، حضرت عمر کو دکھایا، انہوں نے جو ہی وہ چیز دیکھی پھاڑ کے پھینک دی، کہنے لگے کوئی ضرورت نہیں تمہیں یہ زمین دینے کی، اللہ کے نبی نے تمہیں اس لیے دیا تھا کہ تم نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، تب اسلام کمزور تھا، اور آج اسلام بڑا مضبوط ہو گیا، تمہیں یہ ہم نہیں دیں گے۔ اب یہ ان کو بڑا غصہ آیا، یہ ابو بکر کے پاس واپس گئے، کہنے لگے ابو بکر یہ بتائیں کہ خلیفہ آپ ہیں یا عمر ہے؟ یعنی کہ عمر نے آپ کے فیصلے کو رد کیا، جس سے آج ہے کہ ایک شاہی فرمان کو اب رد کر دیں۔
تو ابو بکر مسکرائے، کہنے لگے وہی ہے خلیفہ اگر وہ مان جائے، اور کہنے لگے کہ ان کی رائے ٹھیک ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے ذرا اپنے اوپر لائیں، ابو بکر کے فیصلے کو عمر نے چیلنج کیا۔ اگر تربیت نہ ہوئی ہوتی تو کیا ابو بکر صدیق اس وقت ایسے برداشت کرتے؟ کر کے کہا نہیں، عمر کی بات تو بالکل سچ ہے۔ اور اسی عمر کا اپنا حال سن لیجئے کہ ایک موقع پہ انہوں نے ایک قانون ایسا بنا دیا جو قرآن سے خلاف تھا۔ کہا کہ 400 درہم سے زیادہ کوئی حق مہر نہ باندھے۔ جو ہی قانون بنا کے نیچے اترے تو ایک بوڑھی عورت نے پکڑ لیا۔ کہا عمر آپ نے کیسے اللہ کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا؟ اللہ نے تو نہیں منع کیا کہ حق مہر کی کوئی حد باندھو، آپ نے کیسے باندھا؟ واپس گئے اور جا کے ممبر سے جا کے کہا کہ آج کے بعد جو جتنا مرضی حق مہر باندھے۔ کہا کہ عورت اس مسئلے کو پا گئی جس کو عمر نہیں پا سکا۔ جھگڑا نہیں کیا، اختلاف نہیں کیا۔ تو ساری بات کا خلاصہ، اگر میں چاہتی ہوں کہ میں بڑے کام کروں تو دل بڑا کرنا پڑے گا۔ چھوٹے دل سے چھوٹے کام ہوں گے، بات بات پہ آپ روتے ہی رہیں گے، ڈپریشن کے مریض ہو جائیں گے، شوگر آپ کو ہو جائے گی، خوبصورتی آپ کی ختم ہوگی، جھگڑے کریں گے تو چہرے پہ بھی حسن نہیں رہے گا۔ پھول پن رکھیے، جو کوئی کرتا ہے کہنے دو۔ اللہ کے نبی کی وہ بات یاد کر لے کہ کون ہے مزمم؟ انا محمد، میری ماں نے تو میرا نام محمد رکھا ہے۔ جب لوگ ان کی مذاق کرتے ہوئے ان کو مزمم کہتے تھے، نعوذ باللہ، مذاق اڑاتے ہوئے، تو آپ کہتے تھے میں تو مزمم نہیں ہوں، میں تو محمد ہوں۔ اگنور کریں۔ کبھی بھی کوئی آپ کو لگے نا آپ کو کوئی سنا رہا ہے، تانے دے رہا ہے، آپ کے نہیں، مجھے نہیں کہہ رہے جی، کسی اور کو کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھیں چھوٹا سا گلاس ہے نا، آپ اس میں ایک پتھر ڈالیں گے، ایک دم جتنا پانی ہے نا وہ باہر آ جائے گا، ہو سکتا ہے گلاس بھی ٹوٹ جائے، لیکن اس پتھر سے 10 گنا بڑے پتھر کو آپ کسی ندی میں پھینکے نیچے چلا جائے گا۔ یہی دل ہوتا ہے، دل چھوٹا ہوگا نا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روئیں گے، اور دل بڑا کریں گے تو سب کی برداشت کریں گے۔ ہر بات پہ رونے والے کبھی بھی فائدہ نہیں حاصل کرتے۔ تاریخ کے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن ہمیں اس وقت اپنی فکر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سوچیں۔ امیر معاویہ کا نام سنا ہوگا، مال غنیمت میں انہوں نے ایک شخص کو ایک چادر دی، بڑی خوبصورت چادر تھی، لیکن اس بڈھے کو پسند نہیں آئی۔ دمشق کا وہ شخص تھا، چادر دیکھ کے کہنے لگا یہ چادر میں تو امیر معاویہ کے سر پہ دے ماروں گا۔ اب سوچئے حکمران کو یہ بات امیر معاویہ کے پاس پہنچی، اس کے پاس آئے، اپنا سر کھولا، مسکراتے ہوئے کہا کہ آؤ مار لو، اپنی قسم کو پورا کر لو۔ ابھی ہنستے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک بڈھے کو چاہیے کہ دوسرے بڈھے پہ ذرا نرمی کرے، یعنی تو بھی بڈھا ہے میں بھی بڈھا ہوں، تو نرمی کرنا، ایسا نہ ہو کہ میرے سر پہ زیادہ زور سے مار دے۔ کتنے بڑے دل تھے، کبھی سوچے تو صحیح، صحابہ نے وہ کام تھوڑی سی عمر میں وہ کام کر لیے جو ہم نہیں کر سکے، کیونکہ ان کو مقصد پیارا تھا۔ جب آپ کو بھی جنت پیاری ہوگی، اللہ کا دین پیارا ہوگا، اللہ کے لیے کام کرنا ہوگا، آپ کبھی بھی اپنی ذات پہ نہیں لیں گے۔ اپنی ذات کو چھوٹا کریں، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ وہ دین کے لیے جیتے تھے، ہم اپنی ذات کے لیے جیتے ہیں۔ آپ ذاتی زندگی کے کوئی مسئلے اپنے سامنے رکھ کے دیکھ لیجئے، آپ کے میں کچھ نہیں۔ عموماً ہم اس پہ ہی روتے نا، میری ماں کی گالی دی، میرے میکے کو برا کہا، میرے بھائیوں کو برا کہا۔ بھئی کہا، آپ کے کہنے سے کیا ہوگا؟ جو کوئی ہے سو ہے۔ کوئی چاند کو گالی دے تو چاند تو نہیں داغدار ہوگا۔ تو انشاءاللہ آج ہم نے اس چھوٹی سی نشست میں یہ سیکھا کہ جھگڑے نہیں کرنے، جھگڑوں سے بچنا ہے، اور جھگڑے جن وجوہات سے ہوتے ہیں وہ اپنے اندر بھی ڈھونڈنے، اور اگر کسی کا کہیں جھگڑا ہو رہا ہو تو اس میں حد الوسع کوشش کرنی ہے جھگڑوں سے بچنے کی، بچانے کی۔ قرآن کی آیت ہے سورہ حجرات میں، اللہ تعالیٰ نے پورا طریقہ سکھا دیا کہ اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں جھگڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو، صلح بہتر ہے، خیر کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ جتنا زیادہ ہم اس چیز کے اوپر آئیں گے کہ دوسروں کے بیچ میں صلح، صفائی اور خیر رکھیں، اتنا اس کا اثر ہمیں بھی ملے گا۔ یاد رکھیے اللہ نے ہم سب کو مختلف پیدا کیا ہے۔ یہ آخری باتیں کر رہی ہیں آپ کے سامنے، ہر بندہ مختلف ہے۔ سورہ فرقان اگر آپ دیکھیں 18ویں پارے کی بالکل آخری آیت، آج جا کے دیکھیے گا، آپ کا ہوم ورک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں کہ ہم نے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنا دیا، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ، ہم نے بعض کو بعض کے لیے بنائی آزمائش ہے، کیا تم صبر کرتے ہو؟ ہے ساس تمہاری آزمائش، صبر کرتی ہو؟ یہ بہو ہے تمہاری آزمائش، صبر کرتی ہو؟ یہ بیٹی، یہ اولاد، یہ شوہر، یہ مرد، صبر ہے۔ اللہ نے ہمارے جسم میں مختلف چیزیں رکھی ہیں نا، آنکھیں اور ہیں، کان کچھ اور کر رہے ہیں، پورے جسم میں اختلاف ہے نا، سب کتنی کوارڈینیشن سے ایک ہی جگہ رہ رہے ہیں، اور اگر آنکھیں بھی وہی کام کریں جو کان کر رہے ہیں تو کام نہیں چلے گا نا۔ تو یہ ویرائٹی ہے، یہ خوبصورتی ہے۔ مان لے کہ یہ دنیا فرق ہے، عادتوں کا بھی اختلاف ہے، مزاج بھی فرق ہے، مرد اور عورت کے مزاج میں فرق ہے، جوانی کی عمر اور بڑھاپے میں فرق ہے، برداشت کیجیے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے جھگڑے کم ہو جائیں گے،
فارغ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ زیادہ جھگڑے کرتے ہیں. دیکھیے ریٹائرڈ لوگ ہوں، مرد ہے یا عورت ہے کوئی بھی ہے، بوڑھے لوگ، پینشنز والے، گھر میں رہیں گے جھگڑے ہوں گے. مصروف کریں، گھر کے بوڑھوں کو بھی مصروف کریں اگر وہ آپ کو بہت تنگ کرتے ہیں. ساسیں ان کو سب کو جا کے مدرسوں میں داخل کر دیں. آپ اگر خود ہیں تو آپ کر لیں. شوہر اگر کسی وجہ سے گھر میں ان کو بزی کر دیں. بچے گھر میں فارغ بیٹھے ہوتے ہیں وہ جھگڑے کریں گے. آپ دیکھیے گھر میں بچے لڑتے رہتے ہیں. ہم اکثر کہتے ہیں کہ درسوں میں بچے بولتے کیوں ہیں، ان کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. آپ دوسرے کمرے میں ان کو کاغذ قلم دوات دے کے بٹھا دیں، وہ جھگڑے نہیں کریں گے. ہر ایک کو مصروف کریں. خالی ذہن میں بہت سارے جھگڑے ہیں. جزاک اللہ خیر واحسن الجزا.